تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو منصب ہے مصلی رسول پر کھڑا ہونا یا ممبر رسول پر بیٹھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری پر فائز ہو کر یا اس جگہ پر بیٹھ کر انسان کو باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان کا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جائے اور اس کے اندر کوئی فطور پیدا ہو جائے کہ وہ دنیاوی شہرت کا طالب ہو جائے یا مال و دولت کا طالب ہو جائے، تو پھر وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور پھر بالکل دین سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا پیغمبروں سے، کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتابٍ، میں جو بھی تمہیں کتاب میں سے عطا کروں گا، وہ حکمت اور حکمت و دانائی میں سے، ثم جاءکم رسول، تو اس کے بعد کوئی رسول آئے تمہارے سامنے، مصدقا لما معکم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے، لتؤمنن بہ، تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ، اور لازماً اس کی نصرت کرو گے، اس کی تائید کرو گے۔ قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پوچھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور ان شرائط پر مجھ سے عہد کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو بھی پھر گیا اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، تو کیا پھر یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کا دین کون سا ہے؟ اسلام، جس کے لفظی معنی کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی بسنے والے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، طوعا و کرہن، چاروں ناچار، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے حضور سب کے سب لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتیٰ موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور سب کے سب نبیوں کو ان کے رب کی جانب سے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اختیار کرنا چاہے اسلام کے سوا کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا، كَفَرُوا بَعْدَ ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ پیغمبر حق ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آئی تھیں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایسے زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ اولئک جزاؤہم، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت عطا فرمائی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، ہاں جو لوگ توبہ کر لیں گے اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کریں گے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین بعد ایمانہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، فاولئک ھم الضالون، اور وہی اصل میں گمراہ ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، وماتوا وہم کفار،
اور وہ اسی کفر کی حالت میں مر گئے، فلن یقبل من احد ملء الارض ذهبا، ان سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ بطور فدیہ اسے دینا چاہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو۔ وما تنفقوا من شیء، اور تم کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یعنی ایک پیسہ بھی کو خرچ کرے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ چیز کہ جو تمہیں پسند نہ ہو، اپنے لیے تم اس کو استعمال کرنا نہ چاہتے ہو، اور وہ دے کر تم سمجھو کہ تم نے بہت بڑی نیکی کمائی ہے۔ اجر تو ہوگا ایک پیسے کا بھی، لیکن نیک بن جانا اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ تم اپنے پسند کی من پسند چیزیں اللہ کے راستے میں دو۔ اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے انسان کو دین پر لانے کے لیے، وہ چیز کہ جو انسان کے مزاج کے خلاف ہو، اللہ کے لیے وہ کرنا، خواہ وہ بالکل چھوٹا کام ہو، یہ بہت ریوارڈنگ ہے، بہت پیئنگ ہے۔ آپ کر کے دیکھیں کہ آپ کا کوئی عزیز ہے، کوئی دوست ہے جس سے آپ کی ناراضگی ہے، اور آپ بالکل مائل نہیں ہیں اس کے ساتھ صلح کرنے کے لیے، آپ صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چل کر اس کے پاس چلے جائیں اور اس کو سلام کر دیں، صرف آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے تو پیو دا ویز، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستہ جو ہے اس کے کارپیٹنگ کر دے گا اس کے لیے کہ آپ اس پر چلتے ہوئے اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ تو چھوٹا سا عمل لیکن وہ ہو خالص اللہ کے لیے، اور کوئی انسان کا دنیاوی مقصد نہ ہو اور طبیعت بھی اس پر آمادہ نہ ہو، لیکن آپ کریں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، آپ محسوس کریں گے کہ وہ جو غالب نے کہا تھا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، آپ محسوس کریں گے کہ ایک دم آپ کی طبیعت جو ہے اس میں ایک انقلاب آ جائے گا کہ آپ دین کی طرف اپنے آپ کو مائل پائیں گے انشاءاللہ۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کے سب کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کھانے کے کہ جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے حرام کیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعنی باقاعدہ شریعت تو تورات میں آئی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے تھے۔ تو اس وقت کیا ہے، جیسے برطانیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اس کا کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، لیکن روایات پر وہ پورا کا پورا ملک جو چل رہا ہے، اسی طرح بنی اسرائیل جو تھے وہ انبیاء کرام کے طریقوں پر چل رہے تھے، لیکن باقاعدہ شریعت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی چیز جو ہے وہ اس کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا، تو وہ بنی اسرائیل بھی اس کو فالو کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کی ہوئی نہیں تھی، لیکن جب تورات آ گئی تو اس کے بعد پھر حلت و حرمت کا قانون واضح ہو گیا، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی یا کسی اور کی اپنی ذاتی طبیعت کی بنیاد پر، اپنے ذاتی رجحان پر کوئی چھوڑی ہوئی چیز جو ہے اس کی حرمت ختم ہو گئی، اب اس کی طرف اشارہ ہے۔ جب قرآن مجید میں حلت و حرمت کا قانون آیا اور اس میں کوئی چیز جو ہے وہ جب حلال قرار دی گئی تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ تو شریعت میں نہیں ہوتی، تو کہا گیا کہ دکھاؤ تورات میں کہاں ہے وہ کہ وہ حرام کی گئی ہے، وہ تورات میں تو حرام نہیں ہے۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر قسم کا کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها، ان سے کہو کہ پڑھ کے سناؤ تورات میں سے اگر اس میں لکھا ہوا ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، تو جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے ہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو تم ابراہیم یکسو کی طریقے کی پیروی کرو، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔
اور سائنٹیفکلی بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو اس زمین کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اور وہیں سے اصل میں آغاز ہے، اور ساری کی ساری تقویم جو ہے اس کا آغاز بھی یہیں سے ہونا چاہیے، جیسا کہ میں سورہ بقرہ میں رمضان کے مہینے کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں وہ لوگ جو وہاں نہیں تھے اس وقت، یہاں نہیں تھے موجود، کہ چونکہ اس وقت جو دنیا میں نظام چل رہا ہے اس کے مطابق جو دن کا اوریجن ہے، کیلنڈر کا اوریجن ہے، وہ ایسٹ سے ہوتا ہے، جو اس وقت انہوں نے ایسٹ قرار دیا ہے۔ یعنی ویسے تو زمین گول ہے، اگر زمین گول ہے تو سارا کا سارا ادھر بھی ویسٹ بھی ہے اور ایسٹ بھی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے آسانی کے لیے یعنی جو آسٹریلیا، ملائیشیا، انڈونیشیا، جاپان، ان کو ایسٹ قرار دیا ہے، اور یہاں سے دن چڑھتا ہے اور وہ پھر پورا کا پورا گھوم کر وہ جا کر کیلیفورنیا میں جا کر ختم ہوتا ہے، لیکن کیلیفورنیا میں ڈیٹ اور ہوتی ہے اور ادھر آسٹریلیا میں، جاپان میں ڈیٹ اور ہوتی ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ ہمیں چاند کے اندر نظر آتا ہے کہ جو عید کا فرق ہم محسوس کرتے ہیں وہ اس لیے محسوس کرتے ہیں، یا لیلۃ القدر کا فرق ہم اس لیے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ تو ویسٹرنائز ہو چکا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آغاز ہے وہ آسٹریلیا سے ہو رہا ہے، حالانکہ اگر ہم مکہ مکرمہ کو پوائنٹ آف اوریجن مانیں تو وہ چاند کے جو مکہ مکرمہ میں نظر آتا ہے وہی 22 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس پہنچتا ہے، تو ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ ہم مکہ مکرمہ سے 2 گھنٹے آگے نہیں، مکہ مکرمہ سے 22 گھنٹے پیچھے ہیں، تو سارا کا سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے کہ ہمارا جو اصل اوریجن ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، اور سائنٹیفکلی بھی، جغرافیکلی بھی زمین کا سینٹر آف گریوٹی مکہ مکرمہ ہے۔ تو ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، یقیناً سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، مبارکاً برکت والا، وہدی للعالمین، اور مرکز ہدایت تمام جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں ایسی واضح نشانیاں ہیں کہ جو خود گواہ ہیں، مقام ابراہیم یعنی مقام ابراہیم، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جس پہ اندر بھی استطاعت ہو اس وہاں تک راستہ عبور کرنے کی، پہنچنے کی۔ ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے تمہاری کرتوتوں پر۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اے کتاب والو، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے سے روکتے کیوں ہو، من آمنا، ایمان والوں کو، تبغونہا عوجا، اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ پر چلے، وانتم شہداء، اور تم اس پر گواہ ہو، وما اللہ بغافل اما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے بے علم نہیں ہے، لا علم نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم مانو گے کہا اہل کتاب کے ایک گروہ کا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو ایمان کے بعد وہ تمہیں دوبارہ کفر میں پھیر دیں گے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور غور کرو کہ تم بھلا کفر اختیار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یعتصم باللہ، اور جو کوئی مضبوطی سے تھامے گا، چمٹ جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حفاظت کے لیے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اسے راستہ دکھا دیا جائے گا صراط مستقیم کا، اسے ڈائریکٹ کر دیا جائے گا صراط مستقیم کی طرف۔ اب اہل کتاب کے ساتھ جیسے سورہ بقرہ میں 18 رکوع اہل کتاب سے اصل گفتگو تھی، اور پھر 19ویں رکوع سے خطاب شروع ہوا تھا ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں بھی بالکل آدھا آدھا ہے، کل 20 رکوع ہیں سورۃ آل عمران کے، 10 رکوعوں میں خطاب تھا اہل کتاب سے بنیادی طور پر، کچھ تمہیدی کچھ کنکلوڈنگ، لیکن اصل رخ جو ہے وہ ان کی طرف تھا، اور اب 11ویں رکوع سے ایمان والوں سے خطاب شروع ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا مرنے نہ پانا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب موت تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے،
ہم اس پر عمل کیسے کریں گے کہ مرنے نہ پانا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت اسلام پر کاربند رہو، ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کرتے رہو کہ کسی بھی وقت موت آ جائے تو انسان مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہم پر احسان ہوا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا اور اسلام مفت میں ہمیں مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، تو ہمیں اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دیا ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ جو پرانا مولوی تھا جب ہم چھوٹے تھے تو اکثر دعا جو ہے ہوتی تھی، یا اللہ کلمے تے موت دیں۔ جو میری عمر کے لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا، لیکن اب ایک ایسی ہوا چل نکلی ہے کہ اس کلمے کی قدر ہمیں نہیں رہی۔ کوئی شخص جو ہے وہ 4 دن یورپ میں لگا کے آ جائے تو کہتا ہے اصل اسلام تو وہاں پڑا ہوا ہے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھوٹا سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ دیکھیے آج دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ جسے یہ معلوم نہ ہو کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ اس دعوے کو رد کرے؟ اور اگر بغیر دلیل کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا سمجھتا ہے۔ پتہ نہیں وہ اب ہمیں اچھے کیوں لگتے ہیں؟ یعنی میرے باپ کو کوئی جھوٹا کرے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا خون بھی پی جاؤں، حالانکہ میرا باپ جو ہے ایک عام آدمی ہے، اس نے کئی جھوٹ بھی بولے ہوں گے، لیکن ایک غیرت جو ہے وہ انسان کی جاگتی ہے۔ لیکن ہم کتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھنے والوں کو معاذ اللہ ہم بڑی عزت دینے کے لیے تیار ہیں کہ اصل اسلام وہاں پڑا ہوا ہے۔ عمل اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ ایمان امر پر فائق ہے۔ کوئی شخص کہ جتنا مرضی نیک بن جائے لیکن اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا تو وہ جھوٹا ہے، وہ مومن سے اچھا نہیں ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا مرنے نہ پانا مگر حالت اسلام میں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ عصمت کہتے ہیں حفاظت کو، اور اعتصام کہتے ہیں حفاظت کی غرض سے کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کہیں دریا میں گر جائے تو وہ یوں ہاتھ پاؤں مارے گا، اور کوئی رسی کوئی لکڑی اس کے ہاتھ میں آئے گی تو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا کہ شاید میں اس سے نکل کے چلے جاؤں۔ یہ ہے اعتصام، کہ ہم یہاں اس زمین پر بھیجے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے ایک رسی لٹکائی ہے جو قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ منصب ہی قرآن مجید کی تبیین، قرآن مجید کی وضاحت ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ تو اس کو تھام کے رکھنا، اس کو اپنی زندگی کا جز بنانا، سب سے پہلے اس پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم یعنی میری نسل کے لوگ جو ہیں یہ سب سے بڑے مجرم ہیں۔ ہم نے اپنے والدین کو فجر کی نماز کے بعد باقاعدگی سے تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، لیکن ہم نے اپنی اولاد کے سامنے یہ مثال پیدا نہیں کی۔ رواج ہو گیا کچھ دیر سے رات کو سونے کا، اور فجر پڑھ کے سونا جو ہے یہ رواج بن گیا، لہذا وہ تلاوت کا معمول ہم اپنی اولاد کو منتقل نہیں کر سکے۔ تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، قرآن مجید کو ماننا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا، مضبوطی سے تھامنا قرآن مجید کو۔ ولا تفرقوا، اور باہم تفرقے میں نہ پڑھو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی۔ یہ خاص طور پر اوس و خزرج کے لیے ہے، مدینے کے لوگوں کے لیے ہے، انصار کے لیے، کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے یہ دونوں قبیلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ اور ایک تجربہ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کہیں حج پہ گئے ہوں، خاص طور پر مدینہ منورہ میں، مکے میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا، 2 عربی آپس میں جھگڑ رہے ہوں، آپ ان کے پاس جا کر کہیے صلی علی النبی، تو اللہم صلی علی محمد کہتے ہوئے ایک ادھر چلا جائے گا ایک ادھر چلا جائے گا۔
کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا اوس اور خزرج پر کہ انہوں نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب آپ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ پالو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہو کہ جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور نیکی کے تا حکم دے اور برائی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اس کی وضاحت میں تھوڑی دیر بعد کروں گا آگے جا کر۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے اور اختلاف میں مبتلا ہو گئے، من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کس دن؟ یوم تبیض وجوہ، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے، مراد کیا ہے؟ برائٹ ہوں گے، انگریزی کا محاورہ برائٹ فیس، وہ ضروری نہیں کہ گورے رنگ والا ہو، کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مرجھایا ہوا چہرہ، ڈارک فیس۔ تو یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے برائٹ ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو تکھو عذاب کا مزہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے اس روز سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، سچ سچ ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ تمام جہان کے لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام ایشوز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ریفر کیے جائیں گے، یعنی فائنل ریفری تمام امور کا اللہ تعالیٰ ہوگا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو۔ اب یہ امت مسلمہ سے خطاب ہے، کیوں بہترین ہو؟ اس لیے کہ تم اپنے لیے نہیں جیتے، نوع انسانی کے لیے جیتے ہو۔ ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، مومن کی شان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امت کیوں پیدا کی؟ فار دا سروس آف مین کائنڈ، اور وہ سروس کیا ہے؟ بہترین سروس، انہیں حق کا راستہ دکھانا، ان کی عاقبت سنوارنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ کے اندر ہل آیا، یہ جو کھیتوں میں چلایا جاتا ہے ہل، یعنی اس وقت کی وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی اور آپ نے ایک عجیب خطبہ دیا۔ آپ نے مسلمانوں کو ڈانٹا، اچھا اب تم بیلوں کی دمیں مروڑا کرو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا؟ اب اپنے پروفیشن میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرنا حرام نہیں ہے، لیکن جب بھی آپ اپنے پروفیشن میں لیٹسٹ مشینری انٹروڈیوس کریں گے تو وہ آپ کا اور وقت مانگے گا۔ کہاں سے لائیں گے آپ وہ وقت؟ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی عمر دے کے بھیجی ہے، اس سے ایک دن بھی فالتو تو وہ دنیا میں رہ نہیں سکتا، اور دن کے وہی 24 گھنٹے ہیں اور سال کے وہی 360 دن ہیں، تو وہ وقت کہاں سے نکالے گا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے مشن کے لیے وقت رکھا ہوا ہے کہ تم بیر منیمم پر گزارا کر کے اپنے تمام اوقات اور اپنی تمام صلاحیتیں اس دین کے لیے وقف کرو، وہ کوز سفر کرے گی۔ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو اس لیے کہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اور تم یہ کام کیسے کرتے ہو، ڈیوٹی کیسے ادا کرتے ہو؟ تامرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل رکھتے ہو. یعنی ہے تو یہ پوری امت کا فرض، لیکن اگر پوری امت یہ فرض بھول جائے تو کم سے کم کوئی ایک گروہ تو ہو، وہ جو ہم نے پہلے پڑھا نا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تو پھر کم سے کم ایک گروہ تو ایسا ضرور ہو کہ جو اسی کے لیے جیے. ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تو میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر کہیں ایمان لے آتے اہل کتاب بھی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے، فاسق ہے. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے سوائے تمہیں تکلیف دینے کے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تمہیں پیٹھ دکھائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کہیں مدد نہیں کی جائے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، دے ماری گئی ان پر ذلت جہاں بھی وہ پائے جائیں گے. إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، سوائے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی پناہ کے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ گھر گئے اللہ کے غضب میں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر محتاجی درماندگی تھونپ دی گئی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایسا اس لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ، اور نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے. بغیر حق، بغیر حق کے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے. لیسوا سواء، اہل کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ، ایک امت، ایک گروہ ہے کہ جو راہ راست پر قائم ہے. یتلون آیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں. وہم یسجدون، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہ لوگ نیک ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اور جو بھی کوئی نیکی وہ کریں گے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال اور ان کی اولادیں من اللہ، اللہ کے مقابلے میں شیئن کچھ بھی. فاولئک اصحاب النار، اور وہ آگ والے ہیں، جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. کمثل ریح، اس ہوا کی سی ہے. فیہا سر، ان کے جس میں سردی ہو. آپ نے سنا ہوگا نا عام طور پر کسانوں کی زبانوں کورا پہ گیا، جی کورا پہ گیا لہذا فصل تباہ ہو گئی. تو جب ایک خاص ٹیمپریچر سے زیادہ جو ہے گر جائے، نقطۂ انجماد سے نیچے گر جائے ٹیمپریچر خشکی کے ساتھ، تو پھر وہ فصل کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہوا ہے کہ ایک ایسی ہوا کی جس میں سخت سردی ہو. اصابت ہرسا قوم ظلموا انفسہم، جو چلے اس کی کھیتی پر، ایسے لوگوں کی کھیتی پر جنہوں نے ظلم کمایا ہو. فاہلکتہ، اور اس کو ہلاک کر دے. وما ظلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی. ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنے سوا اوروں کو رازدار نہ بنانا. لا یالونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. ودوا ما عنتم، وہ ہمیشہ چاہیں گے کہ تمہیں مصیبت میں مبتلا کریں. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کے منہوں میں بغض و عناد جو ہے وہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو رہی ہے ان کی باتوں سے. وما تخفی صدورہم، اور جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اکبر، وہ اس سے کہیں بڑا ہے.
قد بینا لکم الآیات، اللہ تعالیٰ نشانیوں کو تم پر واضح کر رہا ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سینس سے کام لو، ہاں انتم اولائی تحبونہم، یہ تم ہی ہو ایسے ہو، یہ تم ہی ہو ایسے کہ جو ان سے پیار کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے پیار نہیں کرتے۔ آج بھی ایسا ہی مسئلہ ہے، ہمیں اہل مغرب پر بڑا پیار آ رہا ہے، حالانکہ ان کو ہم سے کتنا پیار ہے وہ بڑا آبویس ہو رہا ہے۔ آپ خبر نامے کے سامنے بیٹھ جائیں یا آپ جو ہیں وہ اخبار پڑھنا شروع کر دیں تو بٹوین دا لائنز آپ کو صاف صاف سب باتیں معلوم ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم پوری کی پوری کتاب پر، یعنی جس کے یہ ایڈیشنز ہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، بالکتاب کتاب کو، اذا لقوکم قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو چبانے لگتے ہیں تم پر اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، ان سے کہو کہ مرو اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں بھلائی ملتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس پر خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، لا يضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی، ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی تمام حرکتوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ